गुज़िश्ता सदी की आखिरी दहाइयों में जिन कलमकारों ने मुख्तलिफ अदबी हवालों से अपनी शनाख्त कायम की, उनमें गज़नफ़र एक मोतबर नाम है। फिक्शन, शायरी, तदरीस, तनकीद और लिसानियात के मौजू पर 1.5 दर्जन से ज़ायद किताबों का अशात पज़ीर होना, जहाँ उनके इल्मी और अदबी दायरे कार को निशान ज़द करता है, वहीं कार अदब में तसलसल और किरतास व कलम से तबई इंसलाक का जायचा भी पेश करता है। गज़नफ़र की तहरीरों के मुताले से ये महसूस होता है कि बनी बनाई शाहराह पर अपना अदबी सफ़र तय करना उनका शेवा नहीं, ना दीदा जहानों को दीदा बनाने की खूब उनकी असल फ़न्नी रविश है। फिक्शन हो या शायरी, तदरीस हो या तनकीद, हर कबील की तहरीरें फ़िक्री, फ़न्नी, मौज़ूआती या लिसानी किसी न किसी नहज से उनके तजुर्बाती रवैयों को उजागर करती हैं और गौर व फ़िक्र के ज़ाविया मज़ीद को दावत देती हैं। जाने पहचाने लफ्ज़ों के ऐसा सयाक व सबाक अता करना कि नए मानी फूटने लगें, गज़नफ़र का मखसूस आर्ट है, जहाँ अल्फाज अपने मुतय्यना मानी से जुदागाना कुछ कहना चाहते हैं। गज़नफ़र असासी तौर पर तख्लीक़ कार हैं, लिहाजा उनकी तनकीद में भी तख्लीक़ियत के झिलमिलाते फ़ुकूस, फ़िक्री ताज़गी और ज़हनी इंबिसात का सामान फराहम कर जाते हैं। गज़नफ़र पूरा नाम गज़नफ़र अली, ज़िला गोपालगंज, सूबा बिहार के एक गांव चौराओं में 9 मार्च 1953 को पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम गांव के मदरसा और मकतब में हुई। 1970 में VMMHE स्कूल गोपालगंज से हायर सेकेंडरी, 1973 गोपालगंज कॉलेज गोपालगंज से BA ऑनर्स और 1976 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इम्तियाज़ के साथ MA किया। 1982 मौलाना शिबली नोमानी के तनकीदी नज़रियात पर मकाला लिखकर PhD की डिग्री हासिल की। उसूल तालीम के बाद शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहैसियत लेक्चरर दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मशहूर व मारूफ इदारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर की एक ज़ैली शाख उर्दू टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर सोलन, हिमाचल प्रदेश में लेक्चरर कम जूनियर रिसर्च ऑफिसर बने और इसी इदारे के लखनऊ सेंटर में 1990 में प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हुए। इस दौरान 3 साल तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में रीडर की हैसियत से काम किया। किसी वजह से अलीगढ़ को छोड़कर उन्हें दोबारा लखनऊ की प्रिंसिपलशिप ज्वाइन करनी पड़ी। प्रिंसिपलशिप के दौरान सिंधी अकादमी बड़ौदा के डायरेक्टर इंचार्ज भी रहे। 2008 में अकादमी बराए फ़रोग़ इस्तेदाद उर्दू मीडियम असातिज़ा जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर और डायरेक्टर हुए। मुलाज़मत के दौरान गज़नफ़र मुख्तलिफ़ अंजुमनों, तंजीमों और इदारों मसलन ज्ञानपीठ, NCERT, NTM, NTS, CIL वगैरह के मेंबर भी रहे। गज़नफ़र एक हुमा जिहत अदीब हैं। उन्होंने नावल लिखे, अफसाने तहरीर किए, खाके कलम बंद की, तदरीसी और तनकीदी किताबें लिखीं, ड्रामे तहरीर किए और शेर व अदब की मुख्तलिफ़ हैयतों में तख्लीकी व फ़न्नी तजुर्बे भी किए। उनके अब तक 9 नावल,
پانی، کینچلی، کہانی انکل، دو یا بانی، حسوں، وش منتھن، مم، شوراب اور مانجھی، دو افسانوی مجموعے، حیرت فروش اور پارکنگ ایریا، دو شعری مجموعے، آنکھ میں لکنت اور سخن غنچہ، دو خاکے، سرخ رو اور روئے خوش رنگ، دو تنقیدی مجموعہ، مشرقی معیار نقد اور فکشن سے الگ، تین تدریسی کتب، زبان و ادب کے لسانی پہلو، تدریس شعر و شاعری اور لسانی کھیل، ایک ڈرامہ کوئلے سے ہیرا اور ایک مثنوی کرب جاں شائع ہو چکے ہیں۔ سوانح ناول دیکھ لی دنیا ہم نے سن 2021 میں شائع ہوا، دو یہ پانی اور کہانی انکل کا ہندی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ غضنفر اردو اسٹائل مینول کے ایڈیٹر بھی رہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ایک تدریسی مجلہ تدریس نامہ بھی نکالتے تھے، جو اردو میں منفرد و انوکھا رسالہ ہے۔ شبلی نعمانی کے خالی فریم افسانوی مجموعہ اردو ہندی لغت، اردو سیکھیے درس و تدریس، عکس صدرنگ، خاکوں کا مجموعہ زیر طبع تصانیف ہے، دو یہ بانی ناول، نیرا سدن الہ آباد، کہانی انکل ناول، وانی پرکاشن نئی دہلی سے دو کتابیں ہندی میں شائع ہو چکی ہیں۔ غضنفر کی ادبی خدمات کے اعتراف میں مختلف نقادوں اور محققین نے ان پر متعدد کتابیں اور مقالات لکھے ہیں۔ ان کتابوں میں غضنفر کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ آئیے ان کتابوں کے عنوانات اور موضوعات پر جامع نظر ڈالتے ہیں۔ غضنفر اردو فکشن کی ایک معتبر آواز، مرتبین ڈاکٹر محمد انور آصف ابرار 2006، دو یہ وانی ایک تنقیدی مطالعہ، مرتبہ نشاط کوثر 2006۔ غضنفر کی ناول نگاری، ڈاکٹر صبوحی اسلم 2007۔ غضنفر کا فکشن، سلمان عبدالصمد 2014۔ غضنفر کا ناول مانجھی ایک تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر الفیہ نوری 2014۔ پانی سے مانجھی تک، شگفتہ یاسمین 2016۔ غضنفر کی جہتیں، ڈاکٹر زیبا ناز 2016۔ مانجھی متن کے آئینے میں، رحمت یونس 2016۔ مصنف پر جو تحقیقی مقالے لکھے گئے وہ اس طرح ہیں: غضنفر کی ناول نگاری، صبوحی اسلم، بہار یونیورسٹی پٹنہ۔ غضنفر کی ناول نگاری، ظہور احمد خان، کشمیر یونیورسٹی۔ غضنفر حیات و کارنامے، پرویز عالم، LL متھلا یونیورسٹی۔ حیرت فروش کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر ذاکر فیضی، JNU۔ شوراب کا تنقیدی مطالعہ، عبدالباسط، JNU۔ وش منتھن کا تنقیدی مطالعہ، مانجھی کا تنقیدی مطالعہ، حاجی بیگم، سینٹرل یونیورسٹی۔ غضنفر کے افسانوں میں سماجی و تہذیبی اثرات، فرحہ معید، للت نارائن متھلا یونیورسٹی، دربھنگا۔ غضنفر کی ناول نگاری، محمد شمشاد علی، سینٹرل یونیورسٹی، حیدرآباد۔ غضنفر کے
خاکوں کا تنقیدی مطالعہ، ابرار حسین، سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد۔ غضنفر کی ناول نگاری کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، شیخ شگفتہ یاسمین، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، مراٹھواڑہ یونیورسٹی اورنگ آباد۔ دو یہ بانی کا تنقیدی مطالعہ، ہنس راج، شعبہ اردو، جموں یونیورسٹی جموں۔ کرب جاں کا تنقیدی مطالعہ، مانو، حیدرآباد۔ مصنف پر جاری تحقیقی مقالے اس طرح ہیں: غضنفر کی فکشن کائنات ایک مطالعہ، ذاکر حسین، رضوری، ونو بھاوے، یونیورسٹی جھارکھنڈ۔ دیکھ لی دنیا ہم نے کا تنقیدی مطالعہ، مس ڈمپلا دیوی، شعبہ اردو، جموں یونیورسٹی جموں۔ سید محمد اشرف اور غضنفر علی کے افسانوں میں سماجی حقیقت نگاری کا تقابلی جائزہ، سدرا کرن، جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ، پاکستان۔ غضنفر کا فکشن ایک تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ، ایم ڈی ذاکر، شعبہ اردو، ونوبا بھاوے، یونیورسٹی ہزار باغ۔ ان کتابوں اور مقالات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غضنفر علی کی ادبی خدمات پر کافی تحقیق ہو چکی ہے۔ ان کتابوں میں ان کی فکشن نگاری کے مختلف پہلوؤں کو گہرائی سے زیر بحث لایا گیا ہے۔ ان کتابوں سے غضنفر علی کی ادبی شخصیت اور ان کی تخلیقات کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کو جو اعزازات و انعامات سے نوازا گیا ہے، ان میں تخلیقی ذہانت، نیا سفر، اردو میگزین دہلی، مشرقی معیار نقد تنقید، اتر پردیش اور بہار اردو اکیڈمی 1978، پانی ناول، اتر پردیش اور بہار اردو اکیڈمی، کینچلی ناول، اتر پردیش اردو اکیڈمی 1993، کہانی انکل ناول، اتر پردیش اردو اکیڈمی 1997، تلاش 91، ادبی خدمات، فل فورٹ ہماچل 1991، ڈرامہ اینڈ فائن آرٹس کلب ہماچل پردیش، دو یہ بانی ناول، بہار اردو اکیڈمی 2000، تدریس شعر و شاعری، اتر پردیش اردو اکیڈمی 2005، مجموعی خدمات برائے اردو زبان و ادب، فروری 2016، بہار اردو اکیڈمی، روئے خوش رنگ خاکے، بہار اردو اکیڈمی 2015، آنکھ میں لکنت، شعری مجموعہ، اتر پردیش اردو اکیڈمی 2016، مجموعی خدمات برائے اردو افسانہ، اتر پردیش اردو اکیڈمی 2018 تا 19، اقبال سمان، مدھیہ پردیش 2018 تا 19۔ آپ کا انسلاک ان سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے بھی رہ چکا ہے۔ ایڈیٹر آف اسٹائل اردو مینول، سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز میسور، جیوری، ممبر آف گیان پیٹھ ایوارڈ دہلی 2011 تا 14، ممبر بورڈ آف مینجمنٹ اردو اکیڈمی حیدرآباد، ممبر آف اکیڈمک اسٹاف کالج جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، ممبر آف ڈسٹینس ایجوکیشن کمیٹی NCPUL دہلی، ممبر آف ایڈوائزری بورڈ CPB UMT مانو حیدرآباد، جیوری ممبر آف اقبال مدھیہ پردیش،
2019 کا 2021۔ ان کے علاوہ کئی اداروں اور انجمنوں، اکادمیوں، کونسل کے ممبر اور چیئرمین رہے ہیں۔ آپ نے فکشن، شاعری، تنقید اور تدریس ہر میدان میں اپنی گہری چھاپ چھوڑی۔ آپ کا یہ سفر صرف ایک ادبی سفر نہیں بلکہ ایک فکری سفر بھی ہے۔ غضنفر کی تحریریں صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بھی۔ آپ نے زبان کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا کہ لفظوں نے نئے معنی اختیار کر لیے۔ ماہ نامہ الفاظ ہند اور ماسک پتریکا مدھیہ بھارت ٹائمز کے تمام دیکھنے سننے والے اور ان کے تمام قارئین کو ریحان کوثر کا آداب۔ آج ہمارے درمیان غضنفر سر موجود ہیں اور آپ اپنے 2 افسانے ہم تک اس اردو پوڈ کاسٹ میں خود پڑھ کر سنائیں گے۔ تو میں غضنفر سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے دونوں افسانے ہم سننے والوں کو پڑھ کر سنائیں۔ مائک جو ہے وہ غضنفر سر کے حوالے۔ بہت شکریہ۔ پہلے افسانے کا عنوان ہے مسنگ مین۔ ہمارے اپنے مکان کی دیواروں پر میری پسند کا رنگ ابھی چڑھنا شروع ہی ہوا تھا کہ اسے دیکھ کر میرے بچوں کی ناک بھون سکڑ گئی۔ بیٹا بولا، پاپا یہ کیسا رنگ کرا رہے ہیں، پلیز اسے روک دیجئے۔ ہاں پاپا، یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے، موو یا کوئی اور نیا کلر کرائیے۔ بیٹی بھی بول پڑی، کیوں، اس رنگ میں کیا خرابی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پاپا یہ بہت ڈل اور بھدا لگ رہا ہے، اس سے تو مکان کی بیوٹی ہی خراب ہو جائے گی۔ بیٹے نے خرابیاں گنوائیں۔ ہاں پاپا، سنی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بہت ہی بیکار کلر ہے۔ بیٹی نے تائید کی۔ نہیں نہیں، یہ رنگ اچھا ہے، یہی ٹھیک رہے گا۔ کیا پاپا، آپ کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ دیکھیے یہ بالکل نہیں جچ رہا، پلیز اسے روک دیجئے۔ بیٹا زور دینے لگا۔ فار گاڈ سیک پاپا، اسے نہ کرائیے۔ بیٹی بھی دباؤ ڈالنے لگی۔ نہیں، یہی ٹھیک رہے گا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں اپنے فیصلے پر اڑنے لگا۔ پاپا آپ تو ضد کرنے لگے، بیٹا بولا۔ یس، آپ ضد کر رہے ہیں پاپا۔ بہن نے بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں، میں ضد کر رہا ہوں، میں ضدی ہوں، اور اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ بچے مایوس ہو کر اندر چلے گئے۔ آپ ضد کر رہے ہیں، یہ جملہ زہر میں بجھے تیر کی طرح میرے احساس میں پیوست ہو گیا۔ میرا وجود جھنجھنا اٹھا۔ یکایک بہت سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق مکان کا پلاٹ اقرا کالونی میں لینا چاہا، مگر اسے سر سید نگر جیسے مہنگے علاقے میں خریدنا پڑا۔ میں نے سفید رنگ کی ماروتی پسند کی، مگر گھر میں سٹیل گرے کلر کی سینٹرو آ گئی۔ میں بچوں کو یونیورسٹی کے اسکول میں داخل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لیڈی فاطمہ میں داخل ہو گئے۔ ان سب میں ان کی مرضی موجود تھی۔ یہی نہیں بلکہ ٹی وی، فریج، صوفہ، پلنگ، ایک ایک چیز میں ان کی مرضی شامل تھی، ان کی ضد چھپی ہوئی تھی۔ پھر بھی کہتے ہیں میں ضد کرتا ہوں۔ کہاں ہے میری ضد؟ کدھر ہے میری مرضی؟ میں اپنی ضد اور اپنی مرضی تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی ماں گھر سے باہر نکلی اور میرے پاس آ کر آہستہ سے بولی، کیوں بچوں کا موڈ خراب کر رہے ہیں؟ ان کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ آخر اس مکان میں رہنا تو انہی کو ہے۔ ہم اب اور کتنے دنوں کے مہمان ہیں؟ پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی پسند ان پر لا دیں؟ دونوں نئے مکان کو لے کر کتنے پرجوش تھے، کتنے خوش تھے، مگر آپ کی ضد نے ان کے جوش و خروش، ان کی خوشی، سب پر پانی پھیر دیا۔ بیچارے اداس و ملول بیٹھے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سوچا کہ ان کی پڑھائی پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ رنگ کا چکر ان کی پڑھائی میں ضرور بھنگ ڈال دے گا۔ خدا کے لیے مان جائیے، مہربانی کر کے کام رکوا دیں۔ بیوی نے ہمیشہ کی طرح والدین کا فرض اور بال ہٹ کا فلسفہ سمجھا کر
اور ان کی پڑھائی کا واسطہ دے کر مجھے خاموش کر دیا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میرے بچے اداس ہو جائیں، ان کے چہرے کا رنگ اڑ جائے، ان کی آنکھوں کی چمک مان پڑ جائے، ان کے دلوں میں یاس پڑ جائے۔ ان کی اداسی کا ذکر سنتے ہی ان کے اداس چہرے میری آنکھوں میں آپس آئے۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کی جو مرضی ہو کرو، اب میں کچھ نہیں بولوں گا۔ ہمیشہ کی طرح یہ جملہ دہرا کر میں خاموش ہو گیا۔ بیوی خوش اور مطمئن ہو کر بچوں کو خوشخبری سنانے چلی گئی اور میں حسب عادت اپنی ماضی میں پہنچ گیا۔ مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ ابا ابا، کیا ابا ابا کی رٹ لگا رکھی ہے؟ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ ابا، میں گاؤں کے مدرسے میں نہیں پڑھوں گا، میں شہر کے مشن اسکول میں جاؤں گا۔ کیا کہا؟ تو تم مدرسے میں نہیں پڑھے گا، مشن اسکول میں جا کر کرسچان بنے گا؟ خبردار جو دوبارہ وہاں جانے کی ضد کی۔ یکایک میرے ہونٹ سل گئے، میرا منہ لٹک گیا، میری آنکھوں کی چمک بجھ گئی۔ ابا ابا، پھر ابا ابا، تجھ سے کتنی بار کہا کہ تتلایا مت کر، سیدھی بات کیا کر۔ جی ابا، بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ ابا، میں رنگین سائیکل لوں گا، نیلی ہینڈل اور لال فریم والی، جس کے پہیے پتلے پتلے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہرکولس ٹھیک رہے گی، وہ مضبوط ہوتی ہے۔ نہیں، میں تو وہی لوں گا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ ہرکولس سائیکل آئے گی۔ نہیں، میں ہرکولس نہیں لوں گا، مجھے تو رنگین سائیکل چاہیے۔ چٹاخ، لے یہ رہی رنگین سائیکل۔ دوبارہ ضد کی تو یہ تیرے گال مار مار کر اور لال کر دوں گا۔ میں روتا ہوا وہاں سے اٹھ کر اپنی کوٹری میں چلا گیا اور دیر تک لکھوری اینٹوں والی کوٹری میں سسکتا رہا۔ رہ رہ کر میرے دل میں یہ خیال آتا رہا کہ ابا میرے پاس آئیں گے اور میرے آنسو پوچھیں گے، مجھے پچکاریں گے، مگر ابا نہیں آئے۔ یہ خیال شاید اس لیے آتا رہا کہ ایک بار جب میں بیمار پڑا تھا تو ابا ساری رات میرے پاس بیٹھے رہے، میرے ماتھے پر پانی کی پٹی رکھتے رہے، مجھے تسلی دیتے رہے۔ میں کچھ بڑا ہوا تب بھی میری بات نہیں سنی گئی۔ میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھنا چاہا، مگر ابا نے مجھے بہار یونیورسٹی میں داخل کر دیا۔ میں نے اپنی پسند کی ایک لڑکی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو جواب میں ابا کا چنگیزی لب و لہجے میں نادر نامہ آ دھمکا۔ ماضی کی یاد نے مجھے اور رنجیدہ کر دیا، میری اداسی اور گہری ہو گئی، میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بچوں کی خواہش کو پورا کرنا تو ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، ان کی ضد کے آگے تو والدین کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ آخر اولاد کی خوشی میں ہی تو ماں باپ کی خوشی ہے، اس میں بھلا پریشان اور اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ مجھے محسوس ہوا جیسے میری بیوی میرے سرہانے کھڑی مجھے سمجھا رہی ہو، مگر وہ تو کچن کے کام میں مصروف تھی۔ میرے جی میں آیا کہ میں دیکھوں کہ میری اداسی کا کوئی اثر میرے بچوں پر ہے یا نہیں، اور میں اپنے کمرے سے اٹھ کر ان کے کمرے میں چلا گیا۔ دونوں بچے ٹیلی ویژن پر کوئی مزاحیہ سیریل دیکھنے میں مہو تھے، میرے آنے کا انہوں نے نوٹس بھی نہیں لیا۔ میں اکثر اپنے بچوں کو خوش کرنے میں اداس ہوا، ان کی ضد پوری کرنے میں میرا دل دکھا، میری انا مجروح ہوئی، میرے اندر شدید خواہش جاگی کہ بچوں کو میرے اندر کی کیفیت کا احساس ہو، وہ مجھ سے میری اداسی کا سبب پوچھیں، افسوس کا اظہار کریں، مگر وہ ہر بار اپنی ضد کی کامیابی کی خوشی میں مجھے بھول گئے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ کچھ دیر تک میں چپ چاپ کمرے کی چھت کو گھورتا رہا، پھر کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ رنگائی کا رکا ہوا کام پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ دیوار پر کوئی اور رنگ چڑھ رہا تھا اور وہ نیا رنگ پہلے والے رنگ کو مدھم کرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں ایک رنگ کو ہلکا اور دوسرے کو گاڑھا ہوتا ہوا دیکھتا رہا، پھر باہر سے اندر آ گیا۔ بچے حسب معمول سیریل میں مصروف تھے، بیوی کچن میں مگن تھی۔ میں اپنے کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹ گیا۔ دیوار سے دونوں رنگ اتر کر میری آنکھوں میں داخل ہو گئے۔ دونوں رنگ جگنوؤں کی طرح آنکھ مچولی کھیلنے لگے۔ اچانک میرے دیدوں میں میرا مکان ابھرنے لگا۔ پہلے نیو ابھری، نیو سے میری ضرورتیں بھی ابھری جنہیں دفن کر کے نیو کھودی گئی تھی۔ نیو کے بعد دیواریں ابھری، دیواروں سے میری وہ خواہشیں بھی ابھری جنہیں دبا کر دیواریں اٹھائی گئی تھی۔ پھر چھت ابھری،
छत से वो कर्ज भी उभरा जिसे छत तामीर करने में मैंने अपने जिस्म जान पर लाद लिया था, और आखिर में वो रंग उभरा जिसे दीवारों के लिए मैंने पसंद किया था, और इसी के साथ वो रंग भी उभर आया जिसे बच्चों की जिद ने उभारा था, और जो दीवार से उतरकर मेरी आंखों में दाखिल होकर अपना रंग दिखा रहा था। नींव, दीवारें, छत तीनों खिसक कर कहीं और चली गईं। आंखों में सिर्फ रंग रह गए। रफ्ता रफ्ता एक रंग उड़ता गया, फीका पड़ता गया, और दूसरा जमता गया और गाढ़ा होता गया। गाढ़े रंग पर मेरी निगाहें मरकूज हो गई। ये मेरे बच्चों का रंग था जिसे उनके बचपन की जिद ने उभारा था। इस रंग ने एक बार फिर से मुझे अपने बचपन में पहुंचा दिया। मैं अपने इर्द गिर्द उसे तलाश करने लगा, मगर मुझ में वो कहीं नहीं मिला। मुझे तो वो रंग मेरे अब्बा के पास नजर आया। मैं मायूस और उदास होकर अपने बचपन से बाहर निकल आया। फिर वहीं आ गया जहां मैं खुद अब्बा बना बैठा था, मगर यहाँ भी अब्बा वाला रंग मुझ में नहीं था। वो रंग तो मेरे बच्चों के पास था। मैं ना वहां था और ना यहाँ। आप जो अफसाना सुन रहे थे मिसिंग मैन, मैं गजम्फर सर का मध्य भारत टाइम्स और माहनामा अल्फाज हिंद की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक यादगार अफसाना जो खास तौर पे आपके लिए जो है वो हम गजम्फर सर से दरख्वास्त करेंगे कि वो पढ़कर सुनाएं। मेरी मुराद है आपका अफसाना कड़वा तेल जो है वो मैं दरख्वास्त करता हूँ सर से कि वो अपना अफसाना हमें पढ़कर सुनाएं। माइक जो है गजम्फर सर के हवाले। और आपको ये मिसिंग मैन अफसाना कैसा लगा, इस पर अपने तासुरात और तबसरे जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर पेश करें। माइक गजम्फर सर के हवाले। बहुत शुक्रिया। इस अफसाने का उन्वान है कड़वा तेल। इस कहानी के बाद आपकी बारी आएगी, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। शाह जी ने मेरे हाथ से तिलहन का थैला लेकर कोल्हू के पास रख दिया। ठीक है, मैं दरवाजे के पास पड़े एक स्टूल पर बैठ गया। कोल्हू किसी पायदार लकड़ी का बना था और कमरे के बीचों बीच कच्चे फर्श में बड़ी कारीगरी और मजबूती के साथ गड़ा था। कोल्हू की पकी हुई पायदार लकड़ी तेल पीकर और भी पक गई थी और किसी स्याही आमेज सुर्ख पत्थर की तरह दमक रही थी। उसका मुंह ओखली की तरह खुला हुआ था। मुंह के अंदर से ऊपर की जानिब मूसल की मानिंद एक गोल मटोल डंडा निकला हुआ था, जिसके ऊपरी सिरे से जुए का एक सिरा जुड़ा था। जुए का दूसरा सिरा बैल के कंधे से बंधा था, जिसे बैल खींचता हुआ एक दायरे में घूम रहा था। बैल जिस दायरे में घूम रहा था उस दायरे का फर्श दबा हुआ था। कमरे के बाकी फर्श के मुकाबले में उस हिस्से की जमीन की सतह नीची हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे वहां कोई बड़ा सा पहिया रखकर जोर से दबा दिया गया हो। कोल्हू के मुंह में ऊपर तक सरसों के दाने भरे थे। दानों के बीच मूसलनुमा डंडा मुसलसल घूम रहा था और इस अमल में उसका दबाव चारों तरफ के दानों पर पड़ रहा था। दाने डंडे के दबाव से दबकर चिपटे होते जा रहे थे। दबे और कुचले हुए दानों का तेल अंदर ही अंदर नीचे जाकर कोल्हू के निचले सिरे में बने एक बारीक सुराख के जरिए बूंद बूंद टपक कर एक मटमैले से बर्तन में जमा हो रहा था। बर्तन में जमा ताजा तेल ऐसा लगता था जैसे बैल की पिघली हुई चर्बी हो या जैसे सोना पिघलाकर डाल दिया गया हो। तेल की चमक देखकर मेरी आंखों में चमकते हुए चेहरे, मालिश शुदा आज़ा, गठे हुए जिस्म, कसे हुए पुट्ठे, चिकनी जिल्दें, दमकती हुई लाठियां और जंग से महफूज मशीनों के पुर्जे चमचमाने लगे। मजबूत और चमकदार जिस्मों के साथ सेहतमंद दिमाग और उन दिमागों के ताबदार कारनामे भी उस तेल में तैरने लगे। तेल के बर्तन से निगाहें निकली तो कोल्हू में जूते बैल की जानिब मबजूल हो गई। बैल ऊपर से नीचे और आगे से पीछे तक पटका हुआ था। पुट्ठा पिचक गया था। पेट दोनों तरफ से धंस गया था। पीठ बैठ गई थी। गोश्त सूख गया था। हड्डियां बाहर निकल आई थी। कद भिजा हुआ था। गर्दन से लेकर पुट्ठे तक
पूरा जिस्म चाबुक के निशान से अटा पड़ा था। जगह जगह से खाल उधड़ गई थी, बाल नुचे हुए थे, गर्दन की जिल्द रगड़ खाकर छिल गई थी, दोनों सींगों की नोकें टूटी हुई थी, कानों के अंदर और बाहर जिलखोर कीड़े जिल्द से चिमटे पड़े थे। पिछला हिस्सा पैरों तक गोबर में सना हुआ था। दुम भी मैल में लिपटी पड़ी थी। दुम के बाल बैल के छेरे में लथपथ होकर लट बन गए थे। पिछले एक पांव से खून भी रिस रहा था। बैल की आंखों पर पट्टियां बंधी थी, नाक में नकेल पड़ी थी, मुंह पर जाप चढ़ा हुआ था। बैल एक मखसूस रफ्तार से दायरे में घूम रहा था। पांव रखने में वो काफी एहतियात बरत रहा था। घेरे की दबी हुई जमीन पर उसके पैर इस तरह पड़ रहे थे जैसे एक एक कदम की जगह मुकर्रर हो। नहायत नाप तोल और संभल संभल कर पांव रखने के बावजूद कभी कभार वो लड़खड़ा पड़ता और उसकी रफ्तार में कमी आ जाती तो शाह जी के हाथ का सोंटा लहराकर उसकी पीठ पर जा पड़ता और वो अपनी तिलमिलाहट और लड़खड़ाहट दोनों पर तेजी से काबू पाकर अपनी राह पकड़ लेता। सोटा इस जोर से पड़ता कि सड़ाक की आवाज देर तक कमरे में गूंजती रहती। कभी कभी तो मेरी पीठ भी सहम जाती। बैल को एक मरकज पर लगातार घूमते हुए देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया और मेरी निगाहें रिस्ट वॉच पर मरकूज हो गईं। एक चक्कर में 30 सेकंड मैंने घड़ी की सुइयों के हिसाब से चक्करों को गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चक्कर 5 मिनट 4 सेकंड में, गोया औसतन फी चक्कर 30 सेकंड। शाह जी, ये बैल कितने घंटे कोलू खींचता होगा? यही कोई 12-13 घंटे। क्यों? यूं ही पूछ लिया। मुख्तसर सा जवाब देकर मैं 12 घंटों में पूरे किए गए चक्करों का हिसाब लगाने लगा। 5 मिनट में 10 चक्कर तो एक घंटे में 120 चक्कर, और 12 घंटे में 120 ज़रबे 12 बराबर 1440 चक्कर। अचानक मेरी निगाहें उस घेरे को घूरने लगी जिसमें बैल घूम रहा था। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 मेरे आगे दायरे की लंबाई खिंच गई। बैल एक चक्कर में तकरीबन 40 फीट की दूरी तय करता है। 40 ज़रबे 1440 बराबर 57,100 फीट। 57,600 फीट मतलब 17.25 किलोमीटर। गोया एक दिन में 17.25 किलोमीटर। अगर बैल कमरे से बाहर निकले तो रोजाना कमरा फैलकर मैदान में तब्दील हो गया। दूर दूर तक फैले हुए मैदान में खुली फजाएं जलवा दिखाने लगी। सूरज की शुआएं चमचमाने लगी। तमाम समतें नजर आने लगी। ठंडी हवाएं चलने लगी। चारों तरफ सब्ज़ार उगाए। खेत हरे हो गए। सब्ज़े लहलहाने लगे। पौधे लहराने लगे। शाखें हिलने लगी। सब्ज़ारों के बीच पानी के सोते, नदी, नाले, तालाब और चश्मे झिलमिलाने लगे। यकाएक बैल के कंधे से जुआ उतर गया। उसकी आंखों से पट्टियां खुल गईं। मुंह से जाब हट गया। बैल खुली और रोशन फजा में हरी भरी धरती के ऊपर बेफिक्री और आज़ादी के साथ घूमने फिरने लगा। सब्ज़ों को देखकर उसकी आंखों में हरियाली भर गई। उसका चेहरा चमक उठा। वो मुख्तलिफ समतों में बेरोक टोक घूमता, मनपसंद सब्ज, ताज़ा, नर्म, मुलायम पौधों, पत्तों और मखमली घास को चरता, चबाता, जुगाली करता, नदी, नालों और चश्मों से पानी पीता, तमाम समतों की जानिब देखता, मैदान की वसअतों को आंखों में भरता, झूमता हुआ काफी दूर निकल गया। सड़ाक सोटे की चोट पर जहन झंझना उठा। फैली हुई सरसब्ज धरती मेरी आंखों से निकल गई। बैल कोलू खींचने लगा। उसकी आंखों की पट्टियां लहराने लगी। लहराती हुई पट्टियां मेरी आंखों पर बंध गई। बैल के कंधे पर बंधा जुआ, उसकी नाक में पड़ी नकेल, घूमता हुआ कोलू, कुचलते हुए सरसों के दाने, दानों से बना खल, बर्तन में जमा तेल, तेल के पास खड़ा शाह जी, सब कुछ मेरी आंखों से छुप गया। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंधेरा मेरे अंदर तक घुलता चला गया। मुझे हौल उठने लगा। मेरा दम घुटने लगा। बेचैन होकर मैंने अपनी आंखों से पट्टियां झटक दी। शाह जी, एक बात पूछूं? पूछिए। बैल की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है?
اس لیے کہ کھلی آنکھوں سے ایک جگہ پر لگاتار گھومتے رہنے سے اس سے چکر آ سکتا ہے۔ اور ایک لخت میں اپنے بچپن میں پہنچ گیا جہاں ہم کبھی کھلی اور کبھی بند آنکھوں سے کھلیان کے وسط میں گڑے کھمبے کے چاروں طرف چکر لگانے کا کھیل کھیلا کرتے تھے، اور کھلی آنکھوں سے گھومتے وقت اکثر چکر کھا کر گر پڑتے تھے۔ شاہ جی ویسا نہیں ہے جیسا کہ میرے ذہن نے اس کی تصویر بنا لی ہے۔ شاہ جی کو کم سے کم بیل کی تکلیف کا احساس ضرور ہے۔ تصویر قدرے صاف ہو گئی، اور اسے چکر آنے کا مطلب ہے میرا گھن چکر۔ مطلب دوسرا جملہ سن کر میں چونک پڑا۔ مطلب یہ کہ میں گھن چکر میں پڑ جاؤں گا۔ یہ بار بار چکر کھا کر گرے گا تو کام کم ہوگا، اور کم کام ہوگا تو ہمارا نقصان ہوگا۔ شاہ جی کی تصویر سے جو سیاہ پرت اتری تھی دوبارہ چڑھ گئی۔ مجھے ان کے گھن چکر میں کچھ اور بھی چکر محسوس ہونے لگا۔ کئی اور باتیں میرے دماغ میں چکر کاٹنے لگی۔ کولو کے منہ میں پڑے سرسوں کے دانے میرے قریب آ گئے۔ آنکھوں پر پٹی باندھنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں بیل ان دانوں میں منہ نہ مار لے اور شاہ جی کو اپنے پاس سے ہرجانہ بھرنا پڑ جائے۔ کولو کا دائرہ بھی میرے نزدیک سرک آیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں بیل کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ وہ برسوں سے ایک ہی جگہ پر صبح سے شام تک گھومتا رہتا ہے، اور اس احساس کے ساتھ ہی وہ بغاوت پر اتر آئے، جوا توڑ کر بھاگ نکلے، اور یہ بھی کہ اسے کھل اور تیل نہ دکھ جائے۔ سرسوں کے زیادہ تر دانے کچل کر کھل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ برتن میں کافی سارا تیل جمع ہو گیا تھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، شاہ جی یہ کھل تو اسے ہی کھلاتے ہوں گے۔ نہیں، اسے کیوں کھلائیں گے؟ یہ کوئی گاڑی تھوڑے کھینچتا ہے۔ کھل تو اسے دیتے ہیں جو گاڑی کھینچتا ہے یا ہل جوتتا ہے۔ میری نظر ایک بار پھر بیل کے اوپر مرکوز ہو گئی۔ دھسی ہوئی کوکھ، پچکا ہوا پٹھا، دبی ہوئی پیٹھ اور ابری ہوئی ہڈیاں میری آنکھوں میں چبھنے لگی۔ شاہ جی یہ بیل تو کافی کمزور اور بوڑھا دکھتا ہے، اس سے ریٹائر کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں بابو صاحب، اس کی بوڑھی ہڈیوں میں بہت جان ہے، ابھی تو یہ برسوں کھینچ سکتا ہے، پھر یہ سدھا ہوا ہے، اپنے کام سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس کی جگہ جوان بیل جوتنے میں کافی دقت ہوگی۔ جوان بیل کھینچے گا کم، بتکے گا زیادہ، اس لیے فی الحال یہی ٹھیک ہے۔ میری نگاہیں بیل کی رفتار کی طرف مبذول ہو گئی۔ بوڑھا بیل واقعی سدھا ہوا تھا، ایک متوازن رفتار سے کولو کھینچ رہا تھا۔ اس کے پاؤں نپے تلے پڑ رہے تھے، قدم گھیرے سے باہر شاید ہی کبھی نکلتا تھا۔ لگتا تھا اس کی بند آنکھیں شاہ جی کے سونٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بچڑے کو تیار کر رہا ہوں، کبھی کبھی اسے جوتتا ہوں، مگر پٹھا ابھی پٹھے پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتا۔ کندھے پر جوا رکھتے وقت بڑا اودھم مچاتا ہے۔ آنکھ پر آسانی سے پٹی بھی باندھنے نہیں دیتا۔ سر جھٹکتا ہے، مگر دھیرے دھیرے قابو میں آ ہی جائے گا۔ میری آنکھوں میں بچڑا آ کر کھڑا ہو گیا۔ لمبا چوڑا ڈیل ڈول، بھرا بھرا چھریرا بدن، اٹھا ہوا پٹھا، اونچا قد، تنی ہوئی چکنی کھال، چمکتے ہوئے صاف ستھرے بال، پھرتیلے پاؤں۔ بچڑے کا کسا ہوا پرکشش جسم مجھے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ میری نگاہیں اس کے ایک ایک انگ پر ٹھہرنے لگی۔ اچانک بچڑے کا ڈیل ڈول بگڑ گیا، قد دب گیا، پیٹ دھس گیا، پٹھا پچک گیا، پیٹھ بیٹھ گئی، ہڈیاں نکل آئیں، کھال داغدار ہو گئی، پیروں کی چمڑی چھل گئی، بالوں کی چمک کھو گئی، بدن گوبر میں سن گیا۔ میرے جی میں آیا کہ میں کمرے سے باہر جاؤں اور بچڑے کی رسی کھول دوں۔ یہ بھی جی میں آیا کہ اور نہیں تو آگے بڑھ کر بیل کی آنکھوں کی پٹی ہی نوچ دوں، مگر میں اپنی گھانی کا تیل نکلنے کے انتظار میں اپنی جگہ پر چپ چاپ بیٹھا، کبھی بیل کبھی کولو کے سوراخ سے نکلتے ہوئے تیل کو دیکھتا رہا، اور بیچ بیچ میں سڑاک سڑاک کی گونج سنتا رہا۔ ابھی آپ سن رہے تھے غضنفر سر کا افسانہ کڑوا تیل۔ مسنگ مین اور کڑوا تیل، ان دونوں افسانوں پر اپنے تاثرات اور اپنے خیالات جو ہے یوٹیوب چینل پر کمنٹ باکس کی شکل میں کمنٹ کی شکل میں آپ ضرور پیش کریں۔